أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الدخان مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا مرسلين إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين. وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. صدق اللہ العظیم. 25واں سپارہ 16ویں سپارے کا پیج نمبر جو 25ویں سپارے کا 16 لینے والا جو قرآن ہے اس کا 447 اور صفحہ 448. ٹھیک ہے جی. آیت نمبر 1 سے لے کر 29 اور جاگ کر رہتے ہیں شاگرد ان کو بھی شاباش ہے جی جو غلطی نکالتے ہیں. جاگ کے رہنا ہوتا ہے نماز میں بھی اور قرآن سننے سنانے میں بھی. ٹھیک ہے جی. خاموشی سے. حامیم سے پہلے بھی صورت آئی تھی اور یہ بھی صورت ہے حامیم. آپ کو پتہ ہی ہے کیا مطلب ہوتا ہے اس کا. یعنی اللہ رسول ہی جانتے ہیں, ان کو اس کا پتہ ہوتا ہے, بتایا نہیں ہے انہوں نے, پھر ہم زیادہ بحث مفصل کرنے کا مطلب نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. حامیم کو حامیم پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. والکتاب المبین, قسم ہے کتاب روشن کی, یعنی قسم ہے اس کتاب کی جو حق کو واضح کرنے والی ہے. یعنی پچھلی صورت بھی اسی طرح تھی. حامیم والکتاب المبین جعلناہ قرآنا عربیا. تو اس سے تھوڑا سا اشارہ کیا ملتا تھا, پہلے بھی بیان ہوا کہ حامیم سے مراد مطلب چلو قرآن ہی ہوگا, جبکہ آگے دوسری آیت میں بھی قرآن کا ذکر آ رہا ہے. یہ کیا ہوتی ہے, یہ کوئی کنفرم بات نہیں ہوتی, یہ اشارتاً تعویلاً
تکا لگانا اللہ معاف فرمائے، یعنی تکا لگانا قرآن میں تو نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی، یعنی کچھ علماء وغیرہ اس طرح کچھ کہہ دیتے ہیں، لیکن وہ کنفرم وہ نہیں کہتے کہ کنفرم ہی ہے، کیونکہ جب قرآن حدیث میں واضحات نہیں ہے، واضح نہیں، تو پھر وہ کہتے ہیں شاید ایسے ہو، تو شاید والی بات بھی خطرناک بات ہوتی ہے، لہذا وہ پکی بات نہیں ہوتی ہے۔ اس کو دیکھ کے انگلی رکھیں، قرآن کی آیت پہ آپ کو ترجمہ آئے انگلی رکھیں، توجہ کرو، فائدہ اٹھاؤ، آگے پیچھے دیں۔ انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، انا بے شک ہم نے انزلناه نازل کیا ہم نے اس کو فی لیلۃ ایک رات میں مبارکۃ بابرکت، انا بے شک ہم کنا منذرین تھے ہم ڈرانے والے، متنبع کرنے والے، کہ ہم نے اسے ایک مبارک رات میں اتارا ہے، کسے بھائی؟ کیونکہ ہم لوگوں کو خبردار کرنے والے تھے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ شب قدر ہے، کیونکہ اسی رات میں قرآن کریم لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا گیا، اور پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا۔ کتنے نزول ہو گئے؟ نزول کتنے ہو گئے؟ 3۔ اگر یوں کہا جائے پہلے بھی تو لوح محفوظ میں بھی تو نازل ہوا ہے نا، کیا کہہ سکتے ہیں پھر اس کو؟ کتنے کہیں گے؟ 4۔ شاباش، سمجھ آئیے؟ لوح محفوظ میں پہلے تو نہیں تھا نا، اللہ تعالیٰ کے علم سے وہاں پہ آیا نمبر 1، وہاں سے کدھر آیا نمبر 3 پہ، کدھر آیا؟ آسمان دنیا، اور فرماؤ نا، توجہ فرماؤ، آسمان دنیا پہ، پھر چوتھے مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ قلب پہ نازل ہوا۔ سورہ جو ہے آپ شعراء پڑھتے ہیں 19واں سپارہ، وہاں پہ کیا ہے؟ اعلیٰ قلبی کا، ٹھیک ہے جی۔ تو دلیل پر سمجھ آ گئی، 4 نزول ہوئے ہیں بھائی صاحب، یار کسی کو نہیں پتہ ہوتا باتیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، فیہا اس میں یفرق فیصلہ کیا جاتا ہے، کل ہر امر حکیم مضبوط کام کا، اسی رات میں ہر حکیمانہ معاملے ہمارے حکم سے طے کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سال میں جو اہم واقعات ہونے والے ہوتے ہیں، مثلا یہ کہ فلاں شخص پیدا ہوگا، اسے اتنا رزق دیا جائے گا، فلاں کا انتقال ہوگا، فیضان مرے گا، دانش مرے گا، عدیر مرے گا، فلاں مرے گا، سلمان مرے گا، وقاص مرے گا، ولید مرے گا، ابراہیم مرے گا، ابراہیم کی بہن پیدا ہوگی، ابراہیم کا بھائی پیدا ہوگا، یہ شادی کرے گا، اس کی کتنی ویڈیو بنے گی، یہ کب جرمنی جائے گا، سمجھ آئی؟ یہ قاری صاحب کی تنخواہ کتنی بڑھے گی، یہ سارے سال میں طے ہوتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب دیکھ لو کس میں آپ تو آگے بڑھتے ہو، سمجھ آئے گی بات؟ نہیں سمجھ آئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سال میں جو اہم واقعات ہونے والے ہوتے ہیں، مثلا یہ کہ فلاں شخص پیدا ہوگا، اسے اتنا رزق دی جائے گا، فلاں کا انتقال ہوگا، یہ ساری باتیں عملی تنفیذ کے لیے متعلقہ فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہیں۔ سمجھ آئی نا؟ سارا حساب کتاب کلیئر کر کے ایڈوانس میں فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ لو بھائی، اب اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوتا بھائی صاحب، اللہ تعالیٰ کا نظام پکا ہے، پختہ ہے، اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوتی۔ ہمارے نظام میں حساب کتاب میں کیا ہوتی ہے؟ ہم 3 کی جگہ 4، 4 کی جگہ 3 پڑھ جاتے ہیں، 4 کی جگہ 5۔ بات سمجھ؟ امرا من عندنا انا کنا مرسلین، امرا ایک حکم، من عندنا ہماری طرف سے، ہمارے پاس سے، انا بے شک ہم، کنا مرسلین تھے ہم بھیجنے والے، نیز ایک پیغمبر بھیجنے والے تھے ہم، ٹھیک ہے جی۔ رحمتا من ربک، ان رحمت کے طور پر، من ربک تیرے رب کی طرف سے، انہو بے شک وہ هو السمیع العلیم، سمیع وہ سننے والا ہے، اور العلیم کیا ہے؟ علم والا ہے، تاکہ تمہارے رب کی طرف سے رحمت کا معاملہ ہو، یقین وہی ہے جو ہر بات سننے والا، ہر چیز جاننے والا ہے۔ رب السماوات، رب ہے آسمانوں کا، والارض اور کس کا؟ زمین کا، وما بینہما اور جو ان دونوں کے درمیان، ان کنتم اگر ہو تم موقنین یقین کرنے والے، جو سارے آسمانوں زمین کا اور اس کے درمیان ہر چیز کا رب ہے، اگر تم واقعی یقین کرنے والے ہو۔ لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت ربکم رب آبائکم الاولین۔ یہاں پہ ایک بات ایکسٹرا ہے کہ سستی ہو جاتی ہے امام کے پیچھے والوں بندوں کے اوپر، ذمہ داری نہیں ہے کہ وہی لقمہ دیں گے، پہلے بتایا گیا تھا نا، کوئی بھی دے سکتا ہے، پیچھے سے کوئی بعد میں آیا، تیسری رکعت میں آیا، کوئی چوتھی میں آیا، تو وہ بھی لقمہ دے سکتا ہے۔ اللہ اکبر، اس سے پتہ ہے کہ کنفرم ہے کہ یار چوتھی رکعت نہیں ہوئی، تیسری پہ بیٹھ گئے ہیں، تو اللہ اکبر بول سکتے ہیں اور سبحان اللہ بھی بول سکتے ہیں، دونوں میں سے ایک کام کرنا ہے۔
یاد دلانے کے لیے سبحان اللہ بھی بول سکتے ہیں اور اللہ اکبر. اگر ایک ہی بندہ کہے گا سبحان اللہ اللہ اکبر تو اس کی نماز تو گئی بھائی مزے. سمجھے اس کو دوبارہ نیت کرنی پڑے گی. لہذا احتیاط کرنی. ایک چیز بولنی لیکن اب یہ نہیں قاری صاحب نے ہوتے ذمہ ہوگی تکبیر وہی پڑھیں گے اور وہی کریں گے. ٹھیک ہے جی. جب تو یہ ایک اور بات اس میں پھر سب کو اجازت ہے بولنے کی. اب وہ نہیں کہ داڑھی والا بغیر داڑھی والا کوئی بھی وہ بول سکتا ہے. وضو میں تو ہے نا وہ اتنا کام دین میں اس کے لیے اجازت ہے. امامت ہر بندہ نہیں کروا سکتا. امام کے پیچھے فاسق ماسق نہ کھڑے ہوں. امام کے پیچھے نماز کرانے والے کھڑے ہوں جو نماز کرا سکتے ہیں جن کے پیچھے کوئی نماز پڑھتا ہو. تو اب ضروری نہیں کہ وہی بندہ اس کے اوپر تھوپ دیا جائے کہ یار تو کیوں نہیں بولا تجھے لقمہ لینا چاہیے. ایسا نہیں ہے. دوسری بات اگر امام سلام پھیرنے سے پہلے یاد آ جاتا ہے نا اس کو سلام پھیرنے سے پہلے کھڑا ہو کے سلام پھیر بھی دیا پھر وہ آگے پیچھے بولا نہیں سینہ پھیرا نہیں کھڑا ہو کے اگر وہ چوتھی رکعت پڑھتا ہے تو پڑھ سکتے ہیں. پیچھے صاحب کو کھڑا ہو جانا چاہیے اور چوتھی رکعت پوری کر کے سجدہ صاحب کر لیں گے تو ایسی ہو جائے گی. لیکن ایسے یہ ہے کہ جب بات کر لی سینہ پھیر لیا آگے پیچھے ہو گئے تو پھر دوبارہ پڑھنے پڑیں گے. سمجھ آ گئی بات. لا الہ الا هو یحیی و یمیت ربکم و رب آبائکم الاولین. لا الہ الا نہیں کوئی الہ برحق الا ہو مگر وہی یحیی وہ زندہ کرتا ہے و یمیت اور وہ موت دیتا ہے. ربکم رب تمہارا و رب آبائکم الاولین اور تم رب تمہارے آبا و اجداد کا پہلوں کا یعنی سب کا رب کون ہے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. وہ زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی. تبارک الذی خلق الموت والحیات وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پہلے گزرے ہوئے باپ دادوں کا بھی رب ہے. بل ہم فی شک یلعبون بلکہ ہم وہ فی شک میں یلعبون کھیل رہے ہیں. پھر بھی ان کا کافر ایمان نہیں لاتے بلکہ وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں کھیل کر رہے ہیں. اس کو ادھر بھیجا. فرتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین. فرتقب پس انتظار کرو یوم جس دن تأتی السماء آئے گا آسمان بدخان مبین. سورت کا نام کیا ہے؟ دخان. آیا کہ نہیں؟ آیا. تو پچھلی سورت کا نام کیا تھا؟ سورہ زخرف. زخرف کا نام آیا تھا. جی. اس سے پچھلی سورت کا نام سورہ شورا نام آیا تھا. جی. وزخرفا وامرهم شورى بینہم. ٹھیک ہے جی. بدخان مبین. اس لیے اکثر صورتوں کے نام اسی لیے رکھے گئے کہ وہ لازمی کہیں نہ کہیں آتے ہیں. نام وہ لفظ جو ہے شروع میں یا کہیں نہ کہیں آتا ہے. ہر کا تو نہیں اکثر کا کہہ رہا ہوں نا. بقرہ ہے بقرہ ہے نا بقرہ ہے. آیا کہ نہیں؟ آل عمران ہے. بقرہ نہیں آیا. آیا نا. حافظ باندھ رہے ہیں. خاموش توجہ فرمائیں. بقرہ کے بعد آل عمران ہے. آل عمران آیا ہے. اس کے بعد سورہ نساء ہے. نساء آیا ہے. اس کے بعد سورہ مائدہ آیا ہے. اس کے بعد سورہ انعام آیا ہے. سورہ اعراف آیا ہے. کیا ہے آگے؟ ٹھیک ہے جی. اعراف ہے. آگے صورتیں مطلب کہاں بھول جاتی ہیں. سورہ اخلاص کا نہیں ہے تو اسی لیے نا چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں نا. مطلب اکثر کا مطلب کیا ہوتا ہے 100% تو نہیں ہے نا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی. بدخان مبین. ساتھ کھلے دھوئیں کے. تو دخان کا مطلب کیا ہے؟ دھواں. دیکھیں کوئی بند کریں. لہذا اس دن کا انتظار کرو جب آسمان ایک واضح دھواں لے کر نمودار ہوگا. توجہ فرمائیں. یغش الناس ھذا عذاب. قیامت کا منظر بیان ہو رہا ہے. یغش الناس ڈھانپ لے گا لوگوں کو. ھذا یہ عذاب علیم دردناک جو لوگوں پر چھا جائے گا. یہ ایک دردناک سزا ہے. اس آیت کی تفسیر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو متنبہ جھنجھوڑنے کے لیے سمجھانے کرنے کے لیے متنبہ کرنے کے لیے انہیں ایک سخت قحط میں مبتلا فرما دیا تھا. اس وقت لوگ بھوک کی شدت کے عالم میں جب آسمان کی طرف دیکھتے تو انہیں آسمان پر دھواں ہی دھواں چھایا ہوا معلوم ہوتا تھا. اس آیت میں اس قحط سالی کی پیشن گوئی کی گئی ہے اور فرمایا گیا ہے کہ کافروں کو سزا کے طور پر ایسے قحط میں مبتلا کیا جائے گا کہ انہیں بھوک کی وجہ سے آسمان پر دھواں ہی دھواں نظر آئے گا. اچھا یہ قیامت کا نہیں ہے. اچھا اور اس وقت یہ لوگ وعدہ کریں گے کہ اگر یہ قحط ہم سے دور ہو گیا تو ہم ایمان لے آئیں گے.
لیکن جب قات دور ہو گیا تو اپنے وعدے سے کیا ہو گئے؟ پھر گئے، دوبارہ شرک کی طرف لوٹ جائیں گے۔ ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، ربنا اکشف، رب کہیں گے ہمارا رب مٹا دے، عنا العذاب، ہم سے عذاب کو، انا مؤمنون، بے شک ہم مان والے ہیں۔ اس وقت یہ لوگ کہیں گے کہ ہمارے پروردگار ہم سے یہ عذاب دور کر دیجیے، ہم ضرور ایمان لے آئیں گے۔ انا لہم الذکریٰ وقد جاءہم رسول مبین، انا کہاں سے آئے، کہاں سے ہے، لہم الذکریٰ ان کے لیے نصیحت، وقد جاءہم، اور تحقیق آ چکا ان کے پاس رسول مبین بیان کرنے والا کھول کر۔ ان کو نصیحت کہاں سے ہوتی ہے؟ حالانکہ ان کے پاس ایسا پیغمبر آیا جس نے حقیقت کو کھول کر رکھ دیا ہے، سمجھ آئی، ہر چیز واضح طور پر بیان فرما دی۔ ثم تولوا عنہ وقالوا معلم مجنون، ثم تولوا، پھر وہ منہ موڑ گئے، عنہ ان سے، وقالوا، اور انہوں نے کہا، معلم مجنون، سکھایا پڑھایا ہے، دیوانہ ہے، استغفر اللہ۔ پھر بھی یہ لوگ اس سے منہ موڑے رہے اور کہنے لگے کہ یہ سکھایا پڑھایا ہوا ہے، دیوانہ ہے، سمجھے، یہ ان کی بات ہے۔ پکا میں نے ادھر کو بیٹھے ہوئے ہیں جی بس اب اچھا، انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون، ان بے شک ہم کاشف العذاب، ہٹانے والے ہیں عذاب کو، قلیلا تھوڑا سا، انکم عائدون، بے شک تم لوٹنے والے ہو۔ اچھا، ہم عذاب کو کچھ عرصے تک ہٹا دیتے ہیں، یقین ہے کہ تم پھر اسی حالت پر لوٹ آؤ گے، یعنی وہ پیچھے بیان ہو گیا نا، ٹھیک ہے جی، وہی مجھ کو وہی کہا ہے نا، چھت پار لگ گئی کشتی تو پھر وہی شیر کرنے لگے، سمجھ آئی، وہی بات ہے نا۔ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون، یوم، جس دن، نبطش، ہم پکڑیں گے، البطشۃ، پکڑ، الکبریٰ، بڑی، انا منتقمون، بے شک ہم انتقام لینے والے ہیں، جس دن ہماری طرف سے سب سے بڑی پکڑ ہوگی، اس دن ہم پورا انتظام لکھا ہوا ہے نیچے، اوپر انتقام ہے، تو انتقام لے لیں گے لفظ ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی اس وقت تو یہ عذاب ان سے دور کر دیا جائے گا، یہ دنیا میں تو چلو مزے کرو، تھوڑی بہت چھوٹ مل گی، لیکن جب قیامت میں ان کی پکڑ ہوگی، اس وقت انہیں پورے عذاب کا سامنا کرنا ہوگا، اور اس وقت چھوٹنا نہیں ہوگا پھر، سمجھ آئی۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، وَلَقَدْ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ واو کے ساتھ کرو، اور البتہ تحقیق، یقینی بات کرو، سب واؤ جہاں لگتا ہے وہ واو کا مطلب اور ہوتا ہے نا یار، سمجھ آئے گی، اور ہوتا ہے نا، حرف عطف ہے، کیا ہے؟ فتنہ، اور آزمایا ہم نے، یہ لفظ یاد رکھنا، فتنہ آزمائش وغیرہ کے لیے استعمال، قبلہم، ان سے قبل، قوم فرعون، قوم فرعون کو، وجاہم، اور آیا ان کے پاس، رسول کون سا؟ کریم، عزت والا رسول، اور ان سے پہلے ہم نے فرعون کی قوم کو آزمایا تھا، اور ان کے پاس ایک معزز پیغمبر آئے تھے، کون؟ کیا ہوا؟ توجہ فرماؤ، ان ادو الی عباد اللہ انی لکم رسول امین، ان ادو، اس نے کہا کہ حوالے کر دو، الیہ، میری طرف، عباد اللہ کے بندوں کو، انی، بے شک میں، لکم تمہارے لیے، رسول مبین، رسول امین، رسول امانت دار، اور انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، بنی اسرائیل وغیرہ کو، میں تمہاری طرف ایک امانت دار پیغمبر بن کر آیا ہوں۔ اس سے مراد بنو اسرائیل ہیں جن کو فرعون نے غلام بنایا ہوا تھا، دیکھیے سورہ طٰہٰ 47 وغیرہ میں گزر چکا ہے، وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، وَأَلَّا، اور یہ کہ نہ تعلو، تم سرکشی کرو، علی اللہ، اللہ کے مقابلے میں، انی، بے شک میں، آتیکم، لایا ہوں تمہارے پاس، بسلطان مبین، کھلی دلیل، اور یہ کہ اللہ کے آگے سرکشی مت کرو، میں تمہارے پاس ایک کھلی ہوئی دلیل پیش کرتا ہوں۔ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ، وَإِنِّي، اور بے شک میں، عُذْتُ، میں پناہ لے چکا، بربی، اپنے رب کی، وربکم، اور تمہارے رب کی، بربی میرے، اور کم تمہارے، اور تمہارے رب کی، ان ترجمون، کہ تم سنسار کرو مجھے، اور میں اس بات سے اپنے پروردگار اور تمہارے پروردگار کی پناہ لیتا ہوں کہ تم مجھے سنسار کرو۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی دعوت کے جواب میں قتل کی دھمکیاں دی تھیں، یہ ان کا جواب ہے، سمجھ آئی۔ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ، وَإِن لَّمْ، اور اگر نہیں، تُؤْمِنُوا لِي، تم مانو گے میری بات، فَاعْتَزِلُونِ، تو چھوڑ دو مجھ کو، جان چھوڑ بھائی میری، اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے کیا ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ، یعنی اگر میری دعوت پر ایمان نہ لاؤ تو کم سے کم مجھے تو چھوڑ دو کہ میں حق کا پیغام ان لوگوں کو پیش کروں جو ماننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور مجھے تکلیف پہنچانے اور میرے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے سے باز رہو۔
فدعا ربہ ان ہؤلاء قوم مجرمون، فدعا ربہ تو اس نے پکارا اپنے رب کو، ان ہؤلاء بے شک یہ قوم لوگ، ٹھیک ہے جی، مجرمون کیا ہے، مجرم ہیں، پھر انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ یہ مجرم لوگ ہیں۔ فَأَسْرِ بِعِبَادِي أَن لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، فَأَسْرِ بِعِبَادِي تو لے چل میرے بندوں کو، لیلاً کب، دن کو رات کو، راتوں رات، انکم بے شک تم، متبعون تم پیچھا کیے جانے والے ہو، کیوں پیچھے کون آئے گا؟ فرعون اور اس کا لشکر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا تم میرے بندوں کو لے کر، بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات روانہ ہو جاؤ، تمہارا پیچھا ضرور کیا جائے گا، کیونکہ ہر وقت CID تو ہر وقت ہوتی تھی کہ نہیں۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُندٌ مُغْرَقُونَ، وَاتْرُكِ الْبَحْرَ اور چھوڑ دو سمندر کو، رہوا ساکن، انہم بے شک وہ، جند مغرقون لشکر ہے غرق ہونے والا، اور تم سمندر کو ٹھہرا ہوا چھوڑ دینا، یعنی وہ جب یقیناً یہ لشکر ڈبویا جائے گا، مطلب یہ ہے کہ جب تمہارے راستے میں سمندر آ جائے گا تو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سمندر کو ٹھہرا کر راستہ بنا دیں گے، یعنی پہلے سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، تسلی دے رہے ہیں، جب تم اس سے پار ہو جاؤ تو اس بات کی فکر نہ کرنا کہ میں سمندر میں جو راستہ بنا ہوا ہے، 12 قبیلوں کے 12 راستے جو بنے ہوئے ہیں، وہ فرعون کے لشکر کے بھی کام آئے گا، ہرگز نہیں، اور وہ سمندر پار کر کے ہمارا تعاقب جاری رکھیں گے، بلکہ سمندر کو ویسا ہی ٹھہرا ہوا چھوڑ دینا، اللہ تعالیٰ خود ان کو ڈبونے کے لیے سمندر کو پھر پہلی حالت میں واپس کر دیں گے۔ اس واقعے کی تفصیل سورہ یونس 90 تا 92 اور سورہ شعراء 56 تا 67 میں گزر چکی ہے، ٹھیک ہے جی، ساری تفصیل ہے وہاں پہ۔ کم ترکوا من جنات وعیون، کم ترکوا کتنے ہی وہ چھوڑ گئے، من جنات باغات میں سے، وعیون اور چشمے، کتنے باغات اور چشمے تھے وہ جو یہ لوگ کیا کر گئے، چھوڑ گئے پیچھے، وزروع و مقام کریم، وزروع اور کھیتیاں، اور کیا، مقام کریم مقام عمدہ، اور کتنے کھیت اور شاندار مکانات، بڑے بڑے ڈیرے، بڑے بڑے مکانات، محلات چھوڑ گئے، یہ بڑے بڑے ڈیرے چھوڑ جائیں گے کہ رہیں گے جہاں پہ، چھوڑ جائیں گے ایک دن، چڑھ جاؤ۔ کذالک وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، کذالک اسی طرح، وَأَوْرَثْنَاهَا اور وارث بنا دیا ہم نے ان کا، قومًا آخرین دوسری قوم کو، دوسرے آگے قبضہ کر لیا بھائی، مزے ہو گئے، مفت میں مل گیا ان کو، اتنا رگڑا کھا کے اچانک اگر ایمان لاتے پار لگ جاتے، بنی اسرائیل اس ٹائم مسلمان نہیں تھا نا جب دریا سے گزرا تھا، مسلمان تھے تو تب نہ اللہ کے ولی، قسم، تو پھر بچے والا واقعہ کیسے؟ کون سا بچہ والا؟ قسم بچے کی عبادت کر رہے تھے، بچڑے والی بات نہیں، وہ تو جب ادھر 40 دن کے لیے تھے نا، وہ الگ واقعہ نا، ٹھیک ہے، ہر واقعہ مکس نہ کیا کرو۔ قسم یعنی صحیح پکے مسلمان نہیں تھے اس ٹائم، مطلب یہ ہے کہ وہ چورلو مرلو مسلمان نا، منافقین، یا جس طرح اب بھی اور پہلے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق ہوتے تھے نا، اوپر سے مسلمان، وہ بھی ہوں گے ایسے کچے پچے مسلمان ہوں گے، بچڑے کی چکر میں دھوکے میں آگے ہوں گے نا، جیسے یہاں پہ آج کل کیا ہوتا ہے، کچھ قاف سے سننے والے، کچھ قاف سے شروع ہونے والے جو الفاظ والے لوگ ہیں نا، وہ مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے، دھوکہ دیتے ہیں۔ ماں والا واقعہ آپ کو یاد ہے نا کہ جی قسم یاد ہے نا، تو وہ چکر دیتے ہیں، چکمہ دیتے ہیں، ہوتے ہیں کیا ہیں، پکے ٹھکے کافر ہیں، دین کے دشمن ہیں، مسلمان نہیں ہیں، کافر ہیں، پاکستان کے دشمن ہیں، مسلمان ظاہر کرتے ہیں، اور باہر لے جاتے ہیں، آؤ بھائی دبئی کھڑا نے، آؤ جی ادھر کھڑا نے، لڑکیوں کے چکر میں، فلاں کے چکر میں، پیسوں کے چکر میں لے جاتے ہیں، اور مسلمان ان کے کوئی ایسا نہیں ہوتا، سرٹیفکیٹ بھی ہوتا ہے، سین کرا لیتے ہیں، اب کسی نے سین کر لیا ان کے تو وہ مسلمانی سے کیا ہے، مرتد ہو گیا نا، تو اسی طرح وہ بھی ایسے ہی ہوں گے نا۔ کذالک ورثنا قوما آخرین، ان کا انجام اسی طرح ہوا، اور ہم نے ان سب چیزوں کا وارث ایک دوسری قوم کو بنا دیا۔ فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منذرین، فما تو نہ بکت رویا، علیہم السماء ان پر آسمان، والارض اور زمین، وما كانوا اور نہ تھے وہ، منذرین مہلت دیے جانے والے، پھر نہ ان پر آسمان رویا نہ زمین، اور نہ ان کو کچھ مہلت دی گئی۔ کیوں روتا آسمان آسمان نے رونا ہے تو امام حسین رضی اللہ کی شہادت پہ روئے نا، رویا، سمجھ آئیے، کوئی اللہ کا ولی جاتا ہے تو تغیرات ہوتے ہیں، اور ایسی کوئی ہونا کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی اللہ کا ولی ایک بندہ جائے تب بھی کوئی ایسا کوئی موسم بدل جائے اور یہ ہو جائے وہ ہو جائے، یہ بھی ضروری بھی نہیں ہے، لیکن
کچھ ایک آدھ ہو جاتے ہیں واقعات. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.